Hello, viewers and dear students. Hopefully, you will be doing something good. I mean, something good in academic sense میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ایتھکس کا جو کورس ہے اس میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے. پچھلے لیکچر میں نے آپ سے ایک چیز کہا تھا کہ آپ اپنے ارد گرد ہونے والے جو واقعات ہیں ان کو غور سے دیکھا کریں، انہیں ایک کین آبزرور کی حیثیت سے آپ اسے آبزرو کیا کریں. ہو سکتا ہے کہ اس ہیپننگ کے اندر، ان سرکمسٹانسز کے اندر یا ان سچویشنز میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں جنہیں آپ مورلی انالائز کر سکیں، یا کسی مورل فنامنا کے ساتھ ان کی کوئی انالوجی یا کمپیریزن ہے. وہ یہ بات صرف میں آپ کو نہیں کہتا بلکہ میں خود بھی چیز کو غور سے دیکھتا رہتا ہوں، اور بہت سارے یہ جو نیچر ہے نا، یہ ایک کھلی کتاب ہے انسان کے لیے. جو ہمارے ارد گرد واقعات ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ کسی بات کا علم آپ کو کسی کتاب سے ہو. یہ فطرت نے جو کتبے لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھتے رہنا چاہیے. تو میں نے بھی دیکھا ایک فنامنا. میرے ایک دوست، ان کی کچھ طبیعت خراب ہو گئی تو میں انہیں لے کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. اب ڈاکٹر نے پہلے ان کی نبض سے، پھر ڈاکٹر نے ان کی جو ریسپیریٹری سسٹم ہے اس کو چیک کیا، تھرمامیٹر لگایا، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اسے ایک پرسکرپشن لکھ کے دے دی کہ آپ یہ میڈیسن کھائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے وہاں پہ ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ میرے اس دوست کے لیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ سجیسٹ نہیں کریں گے کہ ان کا کوئی بلڈ ٹیسٹ کروایا جائے یا ان کے کوئی ایکس رے کروائے جائیں؟ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ان کو کلینکلی ایگزامن کر لیا ہے اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا میڈیسن ہو سکتی ہے جو اس پرابلم کو سالو. اب میں نے یہاں پہ ایک چیز میں نے دیکھی کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک بات کی تھی ایتھیکل اسیسمنٹ کی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ایتھیکل اسیسمنٹ کے لیے ہمارے پاس، یعنی اگر کسی فرد کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی ایکٹیویٹی یا اس کا ایکشن مورلی اچھا ہے یا برا ہے، سو ہم نے یہ کہا تھا کہ دے آر ڈفرینٹ ڈومینس کہ جن کے ریفرنس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا جو ایکشن ہے وہ مورلی گڈ ہے یا بیڈ ہے. اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایکشن ان اٹ سیلف بھی ہو سکتا ہے، کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، موٹیوز ہو سکتے ہیں، یا کریکٹر ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کسی ہیومن بینگ کی ایکٹیویٹی کو ایتھیکلی اسیس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک فنامنا مجھے نظر آیا ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ایک کلینکل ایگزامینیشن، جس کو وائٹل ایگزامینیشن بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہی جان جاتا ہے کہ ایک پیشنٹ کا پرابلم کیا ہے اور اس پرابلم کو کیسے سالو کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ کوئی میڈیسن پرسکرائب کر دیتا ہے، کچھ ایکسرسائز پرسکرائب کر دیتا ہے. اچھا، ایک طریقہ یہ ہے کہ سم ٹائم ڈاکٹرز جو ہے وہ اسے پیتھولوجیکل انویسٹیگیشن کی طرف بھی لے جاتا ہے. وہ کلینکل ایگزامینیشن کی بجائے وہ کہتا ہے کہ اس پیشنٹ کا ایک پیتھولوجیکل ایگزامینیشن بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے پرابلم کو جانا جا سکے. سو میں نے ایک ڈاکٹر کے ہاں یہ دیکھا کہ کسی پیشنٹ کے پرابلم کو اسیس کرنے کے لیے کوئی ایک طریقہ کار نہیں ہے اسیسمنٹ کا. ایک کلینکل اسیسمنٹ ہے اور ایک پیتھولوجیکل اسیسمنٹ ہے. اسی طرح سے ہم کسی ہیومن بینگ کے بارے میں اگر ایتھیکل اسیسمنٹ کر رہے ہیں
تو دیر آر ڈفرنٹ ویز آف اسیسنگ دی behavior or conduct or activity or action of a human being. تو یہ میں نے آپ سے اس لیے شیئر کیا ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے جو آپ کے ارد گرد مختلف واقعات ہوتے ہیں آپ ان کو غور سے دیکھیں اور then you will be able to find so many things یہ جو جس میں آپ انالوجی قائم کر سکتے ہیں. دیکھیں morality بیسیکلی ہماری لیونگ سے ریلیٹڈ. ایتھکس ایک سوشل لیونگ کے اندر آتی ہے اور ہماری سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر اس کی سگنیفیکنس ہے. ہماری جتنی بھی زندگی کی مصروفیات ہیں ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کے اندر آپ کو مورل پرابلمس نظر آئیں گے. آپ لوگوں کی اسیسمنٹ کر رہے ہوں گے, ان کے بارے میں مورل ججمنٹ دے رہے ہوں گے, آپ کسی کی ڈیزائر کو, کسی کے ایکشنز کو, کسی کی ایکٹیویٹی کو, کسی کی انٹینشن کو آپ اچھا یا برا قرار دے رہے ہوں گے. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے دی پرپس آف morality. ایتھکس میں ہمارا جو بیسک کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ون شوڈ لیو. اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہی وہ سوال تھا کہ جس سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ this part of the definition of ethics is very important. یہ سوکریٹیز کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا کہ an unexamined life is not worth living. ہم نے ایک معاشرے کے اندر ایک سوسائٹی کے اندر کس طرح سے زندہ رہنا ہے, کیسے زندگی گزارنی ہے, یہ سب سے اہم سوال ہے جس کا تعلق انسان کی اخلاقی زندگی کے ساتھ بنتا ہے. اور سوکریٹیز نے یہ کہا تھا کہ ایک ایسی زندگی جسے آپ ایگزامن نہیں کرتے, جسے آپ اینالائز نہیں کرتے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس صورت میں اس دنیا کے اندر زندہ رہا جائے. کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد جو ہے اخلاقیات کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ بحیثیت انسان ہماری کیا مورل رسپانسبلٹی ہیں, ان چیزوں کو ریئلائز کرنا اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان رسپانسبلٹیز کو, ان مورل ڈیوٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں جب ہم سوسائٹی کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. یہ ایک طرح سے ہم اپنی لیونگ کو, ہم اپنی لائف کو ایگزامن کرتے ہیں کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک کی جو میری مصروفیات تھیں, جو میں سوسائٹی کے اندر لوگوں کے ساتھ جو میرا انٹریکشن ہوا, میں نے اگر اپنے آفس میں بیٹھ کے کام کیا ہے, میں نے اگر اپنی شاپ کے اوپر بزنس کیا ہے, تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں اگر میں ان کا احتساب کروں, میں ان کو ایگزامن کروں کہ کیا میں نے اس طریقے سے کیا جیسے کہ ایک مورل ایجنٹ کرتا ہے, کیا میں نے اپنی ان مورل رسپانسبلٹیز کو جو کہ ڈفرینٹ لیولز کے اوپر وہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ میں, ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں, آفس کے اندر, اس شاپ کے اندر تھی, کیا میں نے ان کو پرفارم کیا یا نہیں کیا. اس چیز کا جب تک ہم انالیسس نہیں کریں گے, اپنی ایکٹیویٹیز کو انالائز نہیں کریں گے, یہ ہماری زندگی انہی ایکٹیویٹیز کا ہی مجموعہ ہے نا. تو ایک طرح سے جب تک ہم زندگی کو ایگزامن نہیں کر لیتے تب تک وہ زندگی جو ہے جیسے کہ سوکریٹیز نے کہا کہ ان ایگزامنڈ لائف جو ہے اٹس ناٹ ورتھ لیونگ. ہم اسی ایشو کو کہ موریلٹی کا پرپس کیا ہے ایک اور پرسپیکٹو کے اندر بھی دیکھتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ بایولوجیکلی ہم تمام جو دیگر مخلوقات ہیں اینڈ اسپیشلی اینیملس جو ہیں ہماری ان سے ایک سپیریئرٹی بنتی. اب اس سپیریئرٹی کی وجہ کیا ہے, کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہم
اینیمل سے ڈفرینٹ ہیں۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان اپنے لیے ماحول خود کریٹ کرتا ہے، جبکہ جانور جو ہوتے ہیں وہ ماحول کے اندر پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طوطا جو ہے وہ اپنے سروائیول کی خاطر، وہ اپنی ایگزسٹنس کی خاطر آپ کو ایسے درختوں کے اوپر بیٹھا زیادہ نظر آئے گا جو کہ اس کے رنگ جیسے ہیں، یعنی سبز، جہاں پہ سبزہ ہوگا یا ہریالی ہوگی وہ اس کے اندر اپنے آپ کے لیے پناہ ڈھونڈتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اپنے سروائیول کے لیے، وہ اپنے سرکمسٹانسز کو، اپنے ماحول کو، اپنے انوائرمنٹ کو خود کریٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بایولوجیکلی ہیومن بینگز آر سپیریئر دین آل ادر کریچر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے ماحول خود کریٹ کرتے ہیں، اور یہ انسان کے اندر ہی ایک صلاحیت پائی جاتی ہے کہ انسان دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کے آباد ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ایسی ایکوائرڈ کوالٹیز ہیں، کچھ ایسی ایکوائرڈ فیچرز ہیں جو کہ دیگر اینیملز کے اندر، جو دیگر جو مخلوقات ہیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ انسان کے پاس یہ وہ فیچرز جو اسے دیگر کریچرز سے سپیریئر بناتے ہیں، اس میں رائٹنگ ہے، اس میں اسپیچ کا ایلیمنٹ ہے، اس میں فائر ہے، اس میں ایگریکلچر ہے، اس کے اندر جو انسان ڈسکور کرتا ہے انسٹرومنٹ کو جس سے وہ اپنی آسائش کے لیے، اپنی سہولت کے لیے چیزیں بناتا ہے، وہ چیز بھی شامل ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک میوچل کوآپریشن کا سینٹیمنٹ۔ Now, this sentiment is very significant in human being. ہو سکتا ہے کہ آپ اس میوچل کوآپریشن کے سینٹیمنٹ کا مظاہرہ جو ہے وہ اینیملز کے اندر دیکھتے ہوں، لیکن یہ جس ایڈیکویسی کے ساتھ، جس موزونیت کے ساتھ، جس لطافت کے ساتھ آپ یوں کہیں کہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے، کسی اور اینیملز میں نہیں ہے۔ اب بلا شبہ یہ جو میوچل کوآپریشن کا سینٹیمنٹ ہے یہ انسان میں ایز کمپیئر ٹو ادر ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میوچل کوآپریشن کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ انسان کے اندر ابھی کمپلیٹلی نہیں آیا۔ اس کی کمپلیٹنس جو ہے دیٹ از ریکوائرڈ، اینڈ دیٹ از ریکوائرڈ بائی دا morality۔ کیونکہ اگر میوچل کوآپریشن جو ہے وہ ہیومن بینگ کے اندر، دا سینٹیمنٹ آف میوچل کوآپریشن، اگر یہ ہیومن بینگ کے اندر کمپلیٹ نہیں ہوگا تو ہماری جتنی بھی دیگر اچیومنٹس ہیں وہ ساری کی ساری بے معنی ہو جاتی ہیں۔ یہ آسائشیں جو انسان اپنے لیے بناتا ہے، یہ بڑے بڑی عمارتیں انسان جو اپنے لیے بناتا ہے، آپ دیکھیں نا کہ ایک ہی لمحے میں اگر جنگ کی ایک صورت ہو جائے، جنگ کی صورت یہی ہے نا کہ وہ میوچل کوآپریشن کا جو سینٹیمنٹ ہے، اگر ہم اس سینٹیمنٹ کو چھوڑ دیں، وہ جو احترام باہمی اور یہ جو آپس میں مل جل کے زندگی گزارنے کا جو تصور ہے جو اس سینٹیمنٹ کے اندر پایا جاتا ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جائیں گی اور ان ساری چیزوں کے لیے ایک خطرہ پیدا ہو جائے گا۔
اس کے علاوہ ایک اور چیز جو انسان میں اور اینیملز کے اندر اگر آپ کو کوئی کامن نظر آئے گی تو وہ کچھ بنیادی ڈیزائرز ہیں، بیسک نیڈس ہیں، جن کو ہم انسٹنکٹیو نیڈس کہتے ہیں. اب یہ دونوں انسان میں بھی پائی جاتی ہیں اور اینیملز کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. لیکن انسان میں ان انسٹنکٹیو ڈیزائر، ان فزیکل ڈیزائرز، کارنل ڈیزائرز جو ہیں، ان کا اظہار جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے. جبکہ جانوروں میں اس کا اظہار جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے. اگر ہم جانور اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، کسی انسٹنکٹیو نیڈ کو پورا کرنے کے لیے آپس میں چھینا جھپٹی کرتے ہیں، دے ڈونٹ بلیو ان میوچل کوآپریشن. جو انسان جس میوچل کوآپریشن کے لیول پہ بلیو کرتا ہے وہ وہاں نہیں ہوتا. تو یہاں پہ یہ جو ہماری ڈیزائرز ہیں، یہ جو انسان کی ڈیزائرز بھی کوئی جو بیسک ڈیزائرز ہیں جو انسٹنکٹیو لیول کے اوپر ہیں، اب انسان نے ان کو سیٹسفائی کرنا ہے انڈر دی کنٹرول آف ریزن. اگر آپ اس کو بیلنس طریقے کے ساتھ ریزن کے کنٹرول میں حاصل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا اور اینیملز کا جو ڈفرنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جب ہماری ان انسٹنکٹیو ڈیزائرز اور ریزن کے بیچ میں کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے. اب ریزن تو چاہتی ہے کہ میرا کنٹرول ہو اور ایک بیلنس طریقے سے انسان اپنی خواہشات جو ہے وہ پوری کرے، لیکن اگر کانفلکٹ آ جائے دونوں کے اندر تو وہاں پہ ہمیں موریلٹی کی ضرورت پڑتی ہے. دین موریلٹی ٹیچ اس ہاؤ ٹو سیٹسفائی ونز بیسک نیڈس. دو ٹائپ کے سینٹیمنٹ آپ کو ملیں گے انسان کے اندر. ایک سینٹیمنٹ کو ہم کہتے ہیں انڈیویجولزم، یعنی انسان اپنی ذات کے لیے، آپ اسے سیلف لو کہہ لیں، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی ایگزسٹنس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، انفرادیت. دوسرا انسان کے اندر سینٹیمنٹ کولیکٹیوزم بھی ہے، کیونکہ وہ ایک سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، ایک معاشرے کے اندر رہتا ہے. یہ دو سینٹیمنٹ جو ہیں اس کے اندر ایک بیلنس پیدا کرنا، یہ بھی موریلٹی کے پرپس میں شامل ہے. ان سینٹیمنٹ کا آپ نے بہت جگہ پہ آپ نے ان سینٹیمنٹ کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا. مثلاً آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور آپ اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو نہیں جانتے، آپ اپنے کام میں مگن ہیں، آپ سو جاتے ہیں یا اخبار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کیفیت کے اندر آپ اپنی ذات کی حد تک، اپنے سیلف کی حد تک کنفائنڈ ہیں، اینڈ یو ہیو ٹو نتھنگ ٹو ڈو ود ادر پیپلس جو آپ کے ساتھ ٹریول کر رہے. سپوز کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو جاتی، اس ایمرجنسی سچویشن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے وہ جو ایک انڈیویجول دائرہ جو ہے آپ نے اپنے گرد کھینچا ہوا ہے، وہاں سے نکل کے آپ باہر آ جاتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو شروع کر دیتے ہیں. اس سچویشن کو سالو کرنے کے لیے اگر وہاں پہ کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے، یو وانٹ ٹو ہیلپ ادر پیپل. تو یہ دونوں سینٹیمنٹ انسان کے اندر انڈیویجولزم کا بھی ہے اور کولیکٹیوزم کا بھی ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے. ایک اور فنامنا آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کو قید تنہائی میں ڈال دیا جائے،
سالیچیوڈ کے اندر رکھا جائے، اس کو قید کر دیا جائے، اس کو کسی سے ملنے نہ دیا جائے، اس کی زندگی اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. یعنی وہ اپنی انڈیویجویلٹی سے، وہ اپنی جو ایک معاشرے سے جو علیحدگی ہے اس سے گھبراتا ہے، اور اس قید سے، اس آئسولیشن کی قید سے وہ نکلنا چاہتا ہے، وہ کراؤڈ کے اندر آنا چاہتا ہے. لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ جو کراؤڈڈ لائف ہے ہماری، یہ جو ہر وقت ایک مصروفیت میں ہم رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، ہم اس سے بھی بعض دفعہ اسکیپ کرتے ہیں. ہم دور دراز کہیں پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں سیر کے مقصد کے لیے، کہ کچھ وقت ایسا کہ جہاں پہ ہمیں سالیچیوڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ ہم تنہائی میں رہنا چاہتے ہیں، جہاں پہ ہم اپنی ذات کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں طرح کے سینٹیمنٹ جو ہیں وہ انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. یعنی آپ ان دونوں سینٹیمنٹ کی جو سگنیفیکینس ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اینڈ دیز ٹو سینٹیمنٹ آف اے ہیومن بینگ، دی انڈیویجولزم اینڈ کولیکٹیوزم، they have their importance, their significance in a moral life. دیکھیں، میں یہاں پہ شاعر مشرق علامہ اقبال کو کوٹ کروں گا. انہوں نے انفرادیت اور اجتماعیت کا آپس میں کیا ربط ہے، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. اب اس میں آپ ایک فرد کو لیں، ایک انڈیویجول کو لیں، اس کا وجود، اس کی ایگزسٹنس ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کا سوسائٹی کے ساتھ، ملت کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ ایک رشتہ ہو. وہ بغیر اس رشتے کے اپنی فردیت کو، وہ جو ایک انڈیویجول ہے اس کی ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھے. جب تک اس کی اٹیچمنٹ سوسائٹی کے ساتھ، ملت کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ، یا جب تک وہ انڈیویجول ایک کولیکٹیو کمیونٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھتا ہے، تب تک اس کی ایگزسٹنس ہے. ادروائز اس کی اپنی ایگزسٹنس جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انڈیویجول ہے، یہ جو فرد ہے جسے کہا گیا کہ اپنی ملت کے ساتھ تم نے ریلیشن رکھنا ہے، رابطہ رکھنا ہے، یہ ریلیشن کس قسم کا ریلیشن؟ یہ وہ ریلیشن ہے جو موریلٹی کے اوپر بیس کرتا ہے. ہم دیکھیں، یہ جو کرمنلز ہیں وہ بھی تو معاشرے کا ایک حصہ ہے، وہ بھی اسی معاشرے کے افراد ہوتے ہیں. ہم ان کو سوسائٹی سے الگ کر دیتے. کس وجہ سے الگ کرتے ہیں؟ کہ وہ ریلیشن شپ جو موریلٹی ایک فرد سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کا اپنی سوسائٹی کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کا وہ ریلیشن شپ نہیں ہوتا. دے آر کرمنل. میں کہوں گا کہ ان کا ایک کرمنل ریلیشن شپ ہے سوسائٹی کے ساتھ انسٹیڈ آف مورل ریلیشن شپ. تو یہ یہاں پہ کہ ہمارا جو انڈیویجول کا ریلیشن شپ جو ہے کمیونٹی کے ساتھ، اٹ مسٹ بی بیسڈ آن مورل پرنسپلس. تو موریلٹی یہاں ایک انڈیویجول کو ایک کولیکٹیو کے ساتھ جو ملاتی ہے، وہ اس انداز سے ملاتی ہے کہ ایک انڈیویجول اپنی مورل رسپانسبلٹی جو سوسائٹی کے لیے ہوتی ہیں ان کو ریکگنائز کرتا ہے، وہ فیل کرتا ہے. جیسا کہ ہم نے اپنی ابتدا کی گفتگو میں یہ کہا کہ یہ وہ میوچول کوآپریشن کا سینٹیمنٹ ہے،
یا کولیکٹیوزم کا سینٹیمنٹ ہے کہ جس میں ہیومن بینگ از لیگنگ بیہائنڈ. سو موریلٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس میوچل کوآپریشن کا جو سینٹیمنٹ ہے، جو کولیکٹیوزم کا سینٹیمنٹ ہے، اس کو ریوائیو کیا جائے، اور یہی پرپس ہوتا ہے موریلٹی کا. ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ موریلٹی کے جو پرپس ہے اس کو دو ایسپیکٹ میں ہم دیکھیں گے. موریلٹی ایز اے ڈسپلن، ایتھکس ایز اے ڈسپلن، کہ ہم ایک ایکڈیمک پرپس ہمارا ہو سکتا ہے، اور جب ہم ایکڈیمک پرپس کے طور پہ موریلٹی کو ایز اے سائنس آف ہیومن بینگز کانڈکٹ لیتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہم نے جانی، کچھ کانسیپٹس تھے ہمارے جن کو ہم نے کلیئر کیا، اور ہم نے دیکھا کہ موریلٹی کے کچھ ڈیفائننگ فیچرز ہیں، ان کے بارے میں ہم نے لرن کیا تھا لاسٹ کچھ لیکچرز کے اندر. وہ کیا ہیں؟ اسٹیبلشنگ پرنسپل آف رائٹ بیہیویئر فار گائیڈنس آف انڈیویجولز اینڈ گروپس. ایک رائٹ بیہیویئر انڈیویجول کا کیا ہوتا ہے، ایک گروپ کا کیا ہوتا ہے، اس سلسلے میں ہم نے کچھ جو گائیڈنس تھی وہ ہمیں موریلٹی سے ملی. دوسری بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ ہم ورچوز کو اور ویلیوز کو جو ورتھ فائل ہیں ایک انسانی زندگی کے لیے یا سوسائٹی کے لیے ہیں، ہم اس کی انویسٹیگیشن اس میں کرتے ہیں. اور تیسرا فیچر ہم نے اس کا یہ دیکھا تھا کہ ڈسکورنگ ویلڈ پرنسپل تھرو اسکروٹنی آف ایتھیکل تھیریز. اب مختلف ایتھیکل تھیریز ہیں، ان کا آگے چل کے ہم نے ذکر بھی کرنا ہے. کچھ کا میں نے اپنے پچھلے لیکچرز میں کیا تھا. مختلف اپروچز ہو سکتی ہیں کسی ایک ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. تو ان ایتھیکل تھیریز کے اندر جو پرنسپلس ہیں ان کی ویلڈیٹی کو کس طرح سے ڈسکور کیا جا سکتا ہے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سیکروٹنی میں سے ایک انالیسس میں سے ہم کسی مورل پرنسپل کو گزار کے ہم ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں. کوئی بھی ڈسپلن ہو، ڈیفینیشن اس میں سب سے امپورٹنٹ ہوا کرتی ہے. آپ کسی بھی کانسیپٹ کے بارے میں جب اسٹڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے کوشش آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اس کانسیپٹ کو ڈیفائن کیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈیفینیشن کے اندر دو چیزیں ہوا کرتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیفینین ڈم، یعنی وہ لفظ کہ جس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے، ورڈ بینگ ڈیفائنڈ. اور دوسرا ہے ڈیفینینس. ڈیفینینس دیٹ ڈز ڈیفائننگ، یعنی جو ڈیفینین ڈم کو ڈیفائن کرتا ہے اسے ہم ڈیفینینس کہتے ہیں. اب انٹرسٹنگلی اگر آپ غور سے دیکھیں کسی بھی ڈیفینیشن کو، تو آپ کو وہ شے جس کو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں، زیادہ تر کیسز آپ کو ایسے ملیں گے کہ جس چیز کو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں اس چیز کا پرپس جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کے اندر موجود ہوتا ہے، امپلیسٹلی موجود ہوتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ the definition implicitly contains the purpose of something that is being defined. اچھا، اس کا تھوڑا سا اور انالیسس ہم دیکھتے ہیں. ڈیفیننس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 روٹس، نمبر 2 ایٹریبیوٹس، اینڈ نمبر 3 از ایپلیکیشن. یعنی ڈیفینین وہ چیز جو کسی ورڈ کو ڈیفائن کرتی ہے، جو ڈیفینینڈم کو ڈیفائن کرتی ہے، اس میں تین ایلیمنٹس ہوتے ہیں، تین فیچرز ہیں اس کے. پہلا ہے روٹ. ہم نے ایٹیمالوجی کی بات کی تھی. لفظ ایتھکس ہے، ہم اس کی روٹ کو جاننا چاہتے ہیں، ہم اس کی ایٹیمالوجی کو دیکھیں.
دیکھیں کہ یہ گریک لینگویج کا ایک ورڈ ہے ایتھوس، جس کا مطلب ہوتا ہے انڈیویجول کیریکٹر. سو وی کین سے دیٹ etymologically or by roots the word ethics comes from the Greek word ethos, which means individual character. دوسرا اس کا ایسپیکٹ ڈیفینیشن کا، اس کو ہم کہتے ہیں ایٹریبیوٹس. فیچرز یا کریکٹرسٹکس اس میں بیان کیے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مورل پرنسپلس کے کریکٹرسٹکس کی بات کی تھی. یعنی مورل پرنسپل کیا ہوتا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے مورل پرنسپل کی سگنیفیکینس کیا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے اس کے کچھ کریکٹرسٹکس کو یہاں پہ ڈسکس کیا تھا. ہم نے کہا تھا جی کہ اس کے اندر پرسکرپٹیوٹی پائی جاتی ہے، اس کے اندر اوور ریڈنگنس پائی جاتی ہے، اس کے اندر یونیورسلائزیبلٹی پائی جاتی ہے، اس کے اندر پریکٹیکیبلٹی ہوتی ہے، اس کے اندر پبلسٹی کا فیچر یا کریکٹرسٹکس ہوتا ہے. اب ایک فیچر یا کریکٹرسٹکس جو ہے یا ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ایک چیز کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیتی. اینڈ دا نمبر تھرڈ جو کسی ڈیفینیشن کے اندر ہوتا ہے، دیٹ از دی ایپلیکیشن، کہ جو کانسیپٹ ڈیفائن کیا جا رہا ہے اس کی ہماری مٹیریل ورڈ کے اندر یا سوشل ورڈ کے اندر. مٹیریل ورڈ میں نے اس وجہ سے کہا کہ آپ کسی پیور سائنس کے کسی کانسیپٹ کو ڈیفائن کر رہے ہوں، آپ الیکٹران کو ڈیفائن کر رہے ہیں، آپ ایٹم کو ڈیفائن کر رہے ہیں، تو اس کی ایپلیکیشن کیا ہے. مٹیریل ورڈ کے اندر اگر وہ کوئی کانسیپٹ کسی میٹر سے ریلیٹڈ ہے، مٹیریل ورڈ سے ریلیٹڈ ہے، اگر وہ کانسیپٹ ہماری سوشل لائف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، سوشل سائنسز کا کوئی کانسیپٹ ہے، تو اس کانسیپٹ کا وہاں پہ کیا پرپس ہے. سو ڈیفینیشن ہماری ہیلپ کرتی ہے کہ ہم جس کانسیپٹ کو ڈیفائن کر رہے ہیں اس کانسیپٹ کا چونکہ پرپس اس ڈیفینیشن میں امپلیسٹلی موجود ہوتا ہے، تو ہم اس پرپس کو دیٹ اے ڈیفینیشن کنٹینز امپلیسٹلی ہم اس کو عیاں کر دیتے ہیں، ایکسپلیسٹ بنا دیتے ہیں. سو دیٹ از دی پرپس اور ایپلیکیشن جو ڈیفینیشن کے اندر موجود ہوتا ہے. ایتھکس کا جو ایم ہے، جو سب سے بڑا اس کا ایم ہے، وہ یہی ہے کہ اٹ ہیلپ سم ون ٹو فائنڈ آؤٹ what is right and what is wrong in human contact. اب ایک اسٹوڈنٹ جو ایتھکس کو پڑھتا ہے اس کا نالج کسی ایتھیکل سچویشن کے بارے میں ہمیشہ اس شخص سے کہ جس کے پاس ایتھکس کا کوئی نالج نہیں، ہمیشہ اس کا علم جو ہے وہ ایک اخلاقیات سے لا علم شخص سے اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو بہتر ہوتا ہے. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی سے اس کی مثال لے سکتے ہیں. یہ ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں کویکزم. کویک، یہ ہم نے لفظ سنا ہوگا نیم حکیم، اور نیم حکیم کے بارے میں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو تھوڑا بہت علم ہو کسی بیماری کے بارے میں. مثلاً
ایک آدمی کو سر درد ہے، آپ کسی سے بھی پوچھیں گے وہ آپ کو بتا دے گا جی یہ ہیڈک کے لیے فلاں میڈیسن ہے، آپ اس کو کھا لیں. عام طور پہ یہ ایسپرین کا سالٹ اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. لیکن وہ شخص آپ کو یہ نہیں بتا سکے گا کہ اس سر درد کی بنیادی ریزن کیا ہے. ہیومن باڈی کے اندر کون سے ایسے عوامل، کون سے ایسے انٹریکشنز ہوئے ہیں، کیمیکل انٹریکشنز ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہیڈک ہو رہا ہے. ان کیمیکل ایکشنز اینڈ ری ایکشنز کو جاننا اس شخص کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہی از ناٹ این ایکسپرٹ. اس نے ہیومن اناٹمی کو، اس نے میڈیسن کو ایز اے سبجیکٹ اسٹڈی نہیں کیا ہوا. اس کی اس علم کے اندر مہارت نہیں ہے، ایکسپرٹ نہیں ہے. تو وہ اسٹوڈنٹ جو ایتھکس کو پڑھتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ ایک سرکمسٹانسز کے اندر، ایک ایتھیکل سچویشن کے اندر اس نے اس سچویشن میں کیا ڈیسیژن لینا ہے، اس نے اس سچویشن کو کس طرح سے اینالائز کرنا ہے. دیکھیں، اچھے برے کی بات جو ہے وہ سب جانتے ہوتے ہیں. آپ کسی شخص سے بھی پوچھیں گڈ کیا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا جی گڈ یہ ہوتا ہے. بیڈ کیا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا بیڈ ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ جناب اگر سب لوگوں کو یہ اچھے برے کا پتہ ہے تو پھر ہمیں ایتھکس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اگر ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ سر درد ہو تو فلاں ٹیبلٹ جو ہے وہ کھا لینی چاہیے، تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کا کیا فائدہ. یہ سوال جو ہے یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو یہ جو ایگزامپل دی ہے، اگر ہم ہیڈک کے لیے ایسپرین یوز کرتے ہیں جو عام طور پہ ہمارے ہاں ایک کسٹم ہے، لیکن ایک ایکسپرٹ جو ہے جب اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہیڈک جو ہے یہ غیر معمولی ہے، کیونکہ آپ نے ایسپرین لی، چند لمحوں کے لیے ٹھیک ہو گئے، پھر وہ پرابلم ہو گیا، پھر آپ نے میڈیسن لی، یعنی اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے ایسپرین. پھر اس کی ریزن کو اور کازز کو جانا جاتا کہ یہ وہ کون سی بیسک ریزن ہیں، یہ کازز ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ پرابلم دوبارہ پیدا ہو رہا. اس کے لیے ایک بہت ڈیلیکیٹ سا ایگزامینیشن ہوتا ہے، اسیسمنٹ ہوتی ہے، برین کی اسکیننگ ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہیڈک جو کچھ لمحوں کے لیے ایسپرین سے ختم ہو گیا، اس کی ریزن جو ہے کوئی برین ٹیومر ہے. اب برین ٹیومر کا علاج کبھی ایسپرین نہیں ہوا کرتی، اور یہی وہ فرق ہے جو ایک کویک اور ایکسپرٹ کی اپروچ کے اندر ہوتا ہے. ایک کویک اسے نارمل ہیڈک سمجھتا ہے، لیکن مسئلہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. اس چیز کو ہم اپنے معاشرے کے اندر، ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے ایسے معاشرتی مسائل کہ جن کو ایڈریس کیا گیا، وقتی طور کے اوپر ایڈریس کیا گیا، کچھ دنوں کے لیے خاموشی آ گئی، لیکن پھر وہی مسئلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو، اس معاشرتی مسئلے کو
اس سوشل ایشو کو صحیح معنوں میں ایڈریس نہیں کیا. اس کی جو روٹس ہیں، جو کازز ہیں، جو فاؤنڈیشن ہیں، ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. یعنی اس ایشو کے اندر جو ہماری اپروچ تھی ڈیل کرنے کی، وہ اتنی سیریس اپروچ نہیں تھی. بالکل ایسے ہے جیسے کہیں کوئی مٹی اڑ رہی ہو اور ہم وقتی طور پہ اس پہ چھڑکاؤ کر دیں تو وہ مٹی بیٹھ جاتی ہے، لیکن جب وہ دھوپ سے وہ پانی خشک ہو جاتا ہے تو پھر وہی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ایتھکس کا، جب وہ ایتھکس کو اسٹڈی کرتا ہے، ایکڈیمیکلی ایتھکس اسے اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اس صورتحال کا ایک بہتر طریقے سے تجزیہ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایکڈیمک بینیفٹ ایک اور بھی ہے کہ جب آپ کسی ایتھیکل سچویشن کو اینالائز کر رہے ہیں، آپ بائسڈ نہیں ہوں گے. نالج میں بائسس نہیں ہوا کرتے، کوئی تعصب نہیں ہوتا. نالج اور اوپینین کے بیچ میں یہی فرق ہے. آپ کی کسی شے کے بارے میں اوپینین بائسڈ ہو سکتی ہے، لیکن نالج جو ہے اس کے اندر بائسس نہیں ہوتے، کیونکہ نالج ایک راشنل اینالیٹک انویسٹیگیشن کے اوپر بیس کرتا ہے. اب موریلٹی میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کسی ایک صورتحال، کسی پرٹیکولر سچویشن کے بارے میں ہمیں کوئی گائیڈ لائن مل جاتی ہے، بلکہ یہ ہمیں ایک طرح سے ایک آبجیکٹو نالج دیتی ہے موریلٹی، کہ جو وچ از ایپلیکیبل ان آل سچویشنس. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ مکینیکل انجینئر بنتے ہیں، مکینیکل انجینئر صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک خاص قسم کی جو گاڑی ہے اس کو ٹھیک کرنا جانتا ہے، بلکہ وہ کسی بھی نوعیت کی گاڑی ہو، اس میں کوئی بھی پرابلم ہو، وہ اس پرابلم کو سالو کر سکتا ہے اگر حقیقی معنوں میں اس نے اپنے ڈسپلن کو اچھی طرح سے اس میں اسٹڈی کیا ہے اس نے، یا اس میں ایکسپرٹس جو ایکسپرٹیز ہیں اس کی. تو یہ موریلٹی، مورل اسٹڈی جو ہے، یہ ہمیں ہمارے آؤٹ لک کو ایک طرح سے وسیع تر کر دیتی ہے. اور اسی وسعت کی بنا پہ، آؤٹ لک کی وسعت کی بنا پہ، ہم جو ڈفرینٹ پرابلمس ہوتے ہیں ڈفرینٹ سچویشنس کے اندر، ڈفرینٹ سرکمسٹانسز، ان سب کے بارے میں ہم ایک ان کا انالیسس کر سکتے ہیں، ہم ان کا کوئی نہ کوئی سلوشن بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک پرپس ہے موریلٹی کا. اب سوال یہ ہے کہ واٹ از دا پریکٹیکل رول آف موریلٹی ان ہیومن ایگزسٹنس. تو اس کو ذرا دیکھیں. موریلٹی از دا فورس دیٹ انیبلس ہیومن بینگ ٹو مینٹین a modicum of order within their dwindling society, first compromising with each other and then keeping things in perspective. اب سوسائٹی کے اندر ہیومن بینگ کے مابین ایک آرڈر جو ہے کریٹ کرنا، یہ موریلٹی کا ایک پریکٹیکل رول ہے. وہ سوسائٹی کہ جس میں کیوس ہے، وہ سوسائٹی کہ جہاں پہ ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے، وہ سوسائٹی جہاں پہ کھینچا تانی ہے، ہر شخص اپنے مفادات کی خاطر، ہر شخص اپنی ذات کی خاطر توگ و دو کر رہا ہے. ایسی سوسائٹی کے اندر ایک ہارمنی کریٹ کرنا، ایسی سوسائٹی کے اندر لوگوں کے مابین ایک
کمپرومائز پیدا کرنا، اور پھر اس کمپرومائز کو، اس ہارمنی کو سسٹین کرنا، یہ موریلٹی کا ایک پریکٹیکل پرپس ہے. یہ وہ پرپس ہے جسے موریلٹی فلفل کرتی ہے. تھامس ہاب 17 سینچری کا فرینچ فلاسفر ہے، اور وہ اپنی پولیٹیکل فلاسفی کی وجہ سے دنیا میں جانا جاتا ہے. لیویاتھان اس کا اس کے جو ٹیچنگ ہیں ان کا ایک طرح سے مجموعہ ہے، اس کا ایک آئیڈیا ہے. اس کے اندر اس نے اسٹیٹ آف نیچر کی بات کی کہ انسان جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف نیچر میں ہوتا ہے بیفور موریلٹی. اب اسٹیٹ آف نیچر کے اندر ہر شخص دوسرے شخص کے ساتھ جنگ کی حالت میں، ہر شخص دوسرے شخص کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے. اب یہ جو کشمکش ہے، یہ جو وار لائک سچویشن ہے، یہ جو ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ جو اینیمیٹی ہے، تھامس ہاب نے سجیسٹ کیا تھا کہ ہم اس کو صرف اس صورت میں ختم کر سکتے ہیں جبکہ سوسائٹی کے اندر کچھ جسٹ رول لے آئیں. جسٹ رول سے مراد وہ رول ہیں جو کہ موریلٹی کے اوپر بیس کرتے ہیں. سو اگر ہم اس طرح سے کریں تو ہم سوسائٹی کو حصوں میں تقسیم ہونے، سوسائٹی کو ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کا آپس میں جو ٹکراؤ ہے، سوسائٹی کو ہم اس ٹکراؤ سے، اس وار سے بچا سکتے. ان کے اندر ایک ہارمنی لائی جا سکتی ہے، ان کے اندر ایک میوچل کوآپریشن جو ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے. عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایگوئزم جو ہے وہ کوئی بری چیز ہے. تھامس ہابس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. انسان کی اپنی جو ذات ہے اس کے لیے بھی اس کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اپنی نیک نامی کے لیے، اپنی شہرت کے لیے. انسان اپنے آپ کو ود ریفرنس ٹو نالج، ود ریفرنس ٹو ورچو وہ بہتر بنا سکتا ہے. یہ ایک پازیٹیو ہے ایگوئزم کا کہ جسے ہابس نے کہا تھا کہ سوسائٹی کے اندر انٹروڈیوس کروانا چاہیے. ہاں، اس ایگوئزم کو ہمیں ایگوٹزم سے ایک فاصلے پہ رکھنا ہوگا. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ایگوئزم اینڈ ایگوٹزم. ایگوٹزم جو ہوتا ہے یہ یہی اسٹیٹ آف نیچر ہے جس کا میں نے ذکر کیا، کہ جس میں ایک سوسائٹی کے اندر کیوس ہے، غربت کا لوگ شکار ہیں، ناسٹی ایلیمنٹ ہے، برٹش ایلیمنٹ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایگوٹزم کے اندر آ جاتی ہیں، جہاں پہ انسان کو صرف اپنی ذات ہر ایکٹیویٹی سے پہلے اپنی ذات کو دیکھتا ہے، اور وہ سیلفش موٹیوز ہوتے ہیں، سیلفش ڈیزائر ہوا کرتی ہیں. Another purpose of morality is to ameliorate human suffering. اب یہ جو انجسٹ یا unnecessary suffering جو ہے، morality کا ایک پرپس یہ بھی ہے کہ ہیومن لائف سے ان انجسٹ اور unnecessary جو سفرنگ ہے اس کو eliminate کرے، اور اس کی جگہ کے اوپر ایسی ٹریڈیشنس کو، ایسے کنونشنس کو لے کے آئے کہ جو انسان کی فلاح کے لیے، جو ایک مجموعی فلاح کے لیے، جس سے میکسیمم گڈ جو ہے یا میکسیمم ویلفیئر جو ہے وہ کریٹ ہو. اور اس سلسلے میں ہمیں کوشش کرتی رہنی چاہیے کہ جہاں پہ کہیں لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے جو لوگ ایک طرح کے مصائب میں مبتلا ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا، یہ بھی ہمیں موریلٹی سکھاتی ہے. یہ اس کا پرپس ہے.
Another purpose of morality is to promote human flourishing. دیکھیں انسانوں کے بیچ میں فرینڈشپ، کولیبوریشن، فائیڈیلٹی، یہ اس قسم کے جو فیچرز ہیں وہ پیدا کرنا بھی مورالٹی کا پرپس ہے. اور انہی فرینڈشپ، فائیڈیلٹی کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، اسی کی بنا پہ انسان امن کے ساتھ، فریڈم کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے. اور لاسٹ میں جو پرپس ہے مورالٹی کا وہ یہ ہے کہ انسانوں کے بیچ میں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو جسٹ وے کے ساتھ ریزالو کرنا بھی مورالٹی کا پرپس ہے. یعنی یہ بات صحیح ہے کہ چونکہ دنیا کے اندر لوگوں کے بیچ میں جو وسائل ہیں اس پہ ایک کشمکش رہتی ہے، لیکن ان وسائل کی تقسیم جو ہے، کیونکہ وسائل لامحدود نہیں ہیں، ہمارے پاس محدود وسائل ہیں، تو ان وسائل کی تقسیم جو ہے وہ ایک رول آف جسٹس کے تحت ہونی چاہیے. یہ بھی ہے. ہم آج کی جو ڈسکشن ہے اسے کنکلوڈ کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک چیز ذہن میں ہمارے ہونی چاہیے کہ یہ جو ڈفرینٹ پرپسز ہیں دے آر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر، لیکن یہ آئیڈینٹیکل نہیں ہیں، کیونکہ لیٹر آن جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مورالٹی کے اس پرپس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے یوٹیلیٹیرینز جو ہیں ان کا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ ہیومن فلورشنگ اور ایمیلیوریشن آف سفرنگ جو ہے اس کے اوپر رہا ہے، جبکہ جو کانٹریکچول سسٹم جنہوں نے ایتھکس کے اندر ڈیولپ کیا، خاص طور پہ اس میں ہابس کا ذکر آئے گا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے دیٹ از دا بیسک پرپس آف مورالٹی، اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ریزالو کرنا، جبکہ کانت کا یہ خیال تھا کہ رول آف جسٹس جو ہے دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ پرپس آف مورالٹی، ویئر ایز جو ورچو ایتھکس والے ہیں انہوں نے ہیومن کیریکٹر جو ہے اس کی فلورشنگ کی بات کی ہے. ہم آج اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. بہت شکریہ.